الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. سامعین، بہت ساری جگہوں سے ایک سوال آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. میں اس حدیث کی تحت یہ بولنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے جکڑ دیے جانے کا مطلب کیا ہے. تو آئیے کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کا معنی میں علماء کرام نے کئی معنی بیان کیے ہیں اور کئی توضیحات بیان کیے ہیں. جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں رمضان میں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ روزہ میں مشغول ہوتے ہیں جو شہوات کو ختم کر دیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی بنا پر گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو حدیث شریف کے جو الفاظ ہے کہ اذا سفدت الشیاطین کہ رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو سفدت کا معنی یہ ہے کہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. تو قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ احتمال بھی تو ہے کہ اس ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا جائے اور یہ سب کچھ فرشتوں کے رمضان المبارک کے شروع ہونے کی علامت اور اس کی حرمت کی تعظیم اور شیطانوں کا مومنوں کو اذیت دینے سے منع کرنا ہے. اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس میں اجر و ثواب کی کثرت کا اشارہ ہو اور شیطانوں کا لوگوں کو گمراہ کرنا کم ہونے کی بنا پر وہ جکڑے ہوئے کی طرح بن جائے. اس دوسرے احتمال کی تائید مندرجہ ذیل روایت سے ہوتی ہے. ایک روایت ہے جس کے راوی یونس ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لیے شہوات کو مزین کرنے سے عاجز ہونے کی بنا پر انہیں جکڑے ہوئے کہا گیا ہے. روایات میں ہے کہ اس میں سرکش قسم کے شیاطین جکڑے جاتے ہیں اور انہیں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے ایسے ہی روایت کیا ہے. اس طرح کی احادیث امور غیبیہ میں شامل ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس میں کچھ بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی دین اور ان کے انجام کی بہتری ہے. اس لیے جب عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آخر رمضان میں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے، تو ان کے والد مکرم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں اور وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ حدیث یہی کہتی ہے اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے، ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے. ہمیں بغیر چون و چرا اور بغیر قیل و قال کے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. پھر ظاہر تو یہی ہے کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے جکڑا جاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان میں خیر و بھلائی کی کثرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. تو اسی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ شیطانوں کا جکڑا جانا حقیقی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شر و برائی کا وقوع ہی نہ ہو یا پھر لوگ معاصی و گناہ نہ کرے.